لوگ مدینے میں جیسے حج پہ جاتے ہیں تو عموماً 8 دن کا موقع تو ملتا ہی ہے سب کو. کئی عمرے پہ جاتے ہیں تو زیادہ دن بھی رہتے ہیں، کم دن بھی رہتے ہیں، لیکن عموماً 8 دن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے. بس ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھ لیں. حضرت سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے جو آپ کو بطور ہدیہ پیش کیے گئے تھے. اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے. میں نے عرض کی کہ یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں. فرمایا کہ میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. چونکہ اس دور کے پراڈو، لینڈ کروزر سب کچھ گھوڑا ہی تھا اور بڑے قیمتی ہوتے تھے، بڑی ویلیو ہوتی تھی گھوڑے. آج بھی گھوڑوں کی قیمت 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں تک ہے گھوڑوں کی قیمت. لیکن پھر بھی اس سے گاڑیاں جو ہیں آج کل ایسی آ چکی ہیں کہ پاکستان میں بھی تقریباً 15-20 کروڑ کی گاڑیاں تو یہ تو عام ہیں. جو لوگ غریب ملک غریب ہے، عوام اور حکومت بھی بیچ میں بڑے امیر لوگ بھی ہیں. 15-20 کروڑ والی تو بہت ساری ہیں. اس طرح ایسی بھی ہیں جو 50 کروڑ 60 کروڑ ایسی گاڑیاں بھی. 2-4 ایسے بندے ہیں جن کے پاس، چند ایک بندے ان کے پاس یہ گاڑیاں بھی ہیں. تو لیکن اس دور کی گاڑی وہی کروڑوں والی، 50 کروڑ والی کہہ لیں یا 1 ارب والی، وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے. اب اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود، لیکن آپ اس پہ سواری نہیں کرتے تھے. انہوں نے عرض کی کہ یہ گھوڑے کتنا عمدہ ہیں. فرمایا اچھا آپ کو پسند ہے، سارے گھوڑے میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. میں نے عرض کی کہ آپ اپنے لیے ایک گھوڑا رکھ لینا. فرمایا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں بی بی آمنہ کے دلبر، مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یعنی جہاں آپ کا روضہ انور ہو، میں وہاں پہ گھوڑوں پہ سواری کروں. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اور او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے روبرو سلام پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اے کاش ہماری زندگی میں بھی وہ مبارک لمحات آئیں. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ جسے اس در کی حاضری نصیب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بارگاہ عالی کے آداب کا خاص خیال رکھے، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سخت محرومی کا سبب بن سکتی ہے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے حاضری دربار مصطفیٰ کی چند آداب سنتے ہیں. تو اللہ کرے جب بھی ہماری حاضری ہو تو ہم ان آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ اقدس پہ حاضری دیں. تو مدینے کی حاضری کے آداب سن لیجیے. حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کیجیے. اپنی مکمل کمپلیٹ انٹینشن یہی ہو کہ میں حضور کے روزہ اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. خالص یہ نیت ہو. ورنہ ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں، چلو جا رہے ہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جا تو رہے ہیں تو حاضری تو دے دیں گے. اے لاہور تو جا ہی رہے ہیں، چلو داتا صاحب سے ہوتے آئیں گے. لیکن کئی ایسے خوش نصیب تو کہتے ہیں نہیں، اسپیشل میں حضور داتا حضور کی دربار کے لیے جا رہا ہوں. میں اسپیشل اگر ملتان جا رہا ہوں تو میں بابا بزرگ جو وہاں کے ان کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں. میں اگر اورڑا شریف جا رہا ہوں تو ان کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں. میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں تو ان بزرگوں کی صرف خاص نیت یہی ہے. ہاں باقی کام بعد میں ضمناً ہے. ہم کہتے ہیں چلو کام ہے تو چلو ادھر سے ہوتے جاتے ہیں. خاص اس مقصد کے لیے جانا کہ میں صرف پیر صاحب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو اس کی بات ہی الگ. تو اس طرح جب مدینے میں جانا ہے تو پھر مدینے میں اس سے بڑی زیارت کون سی ہوگی؟ لوگوں نے باقی زیارتوں کی ساری پلاننگ کی ہوتی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، بدر جانا ہے، طائف جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. تو وہ سارا کچھ ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے. ادھر ضمناً ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے بھائی نہیں، خالص سب سے بڑی زیارت ہی وہی ہے. باقی جتنی بھی زیارتیں ہیں مکے میں مدینے میں نا، وہ زیارتوں کی اہمیت کیوں ہے؟ حضور سے نسبت کی وجہ سے. لیکن جہاں حضور خود تشریف فرمائے 1400 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اور قیامت تک وہیں جلوہ فرمائے ہیں، تو اس زیارت سے بڑھ کر زیارت کیا ہوگی؟ کئی ایسے ہیں کہ وہاں روزہ اقدس پہ حاضری دی تھوڑی دیر، اس کے بعد نکل گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر. پورا دن یا جتنے 8 دن آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. بھائی جس کے لیے آئے ہو، جو سب سے بڑی زیارت ہے، وہ جگہ چھوڑ کے ہم زیادہ وقت آگے پیچھے گزار رہے ہیں. حضور کی نسبت والی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حضور سے نسبت ہے ان چیزوں کو، لیکن پھر بھی نا زیادہ وقت اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے نا. زیادہ وقت وہاں باقی بھی وقت نکالنا چاہیے، جانا چاہیے زیارت پہ. حضور کی یادیں ہیں، لیکن جہاں حضور جلوہ فرماؤ تو سمجھدار بندہ سمجھ لے خود ہی. اچھا، حج اگر فرض ہے
تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو. کئی لوگ وہاں سے مکے سے ہی آ جاتے ہیں. کتنے ہمارے ساتھ حاجی ایسے تھے جو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دل نہیں لگ رہا, کام بڑا ہے, پیچھے اچانک کام پڑ گیا, کاروباری معاملہ یہ تھا وہ تھا, بس کسی طرح بھی وہاں سے نکل آتے ہیں مہنگی فلائٹ کر کے, فالتو پیسے دے کے 2-2 لاکھ روپے دے کے, کوئی ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں جب آپ فلائٹ چینج کرائیں گے یا اپنا شیڈول چینج کریں گے. بس مدینے نہیں ادھر سے بار بار, یا گئے بھی تو جلدی 1-2 دن گزار کے وہاں سے پاکستان واپس آ گئے. اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. راستے بھر درود پاک اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہیے. جب مکے سے مدینے جائیں یا یہاں سے ڈائریکٹ مدینے کی فلائٹ ہو, راستے بھر ذکر و درود میں مشغول رہیے. جب حرم طیبہ آئے بہتر یہ ہے روتے ہوئے, سر جھکائے, آنکھیں نیچے کیے, درود شریف کی کثرت کرتے, اور ہو سکے تو ننگے پاؤں چلیے. مسجد نبوی پر حاضر ہو کر پہلے صلاۃ والسلام عرض کیجیے. اب ننگے پاؤں بھی ذرا اس میں بھی دھیان رکھنا ہے. کئی جوش میں آ کے نا ننگے پاؤں واقعی چل پڑتے ہیں, اور گرمی اتنی شدید ہوتی ہے, پھر ان کا جو حال ہوتا ہے پاؤں کا, اور پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں. کیونکہ وہاں تو تھوڑی دیر جوتا بھی گم ہو جائے نا اور ننگے پاؤں رہنا پڑ جائے, اس کے لیے بہتر ہے کہ نیچے پہلے انتظام بھی کر لے. ٹھیک ہے, ننگے پاؤں رہے, لیکن چمڑے کے ملتے ہیں موزے سے نیچے پہننے کے لیے, وہ بہتر ہے کہ پہن لے, یا کوئی ایسا انتظام کر لے, ورنہ ہم وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اولیاء کرام کا حال ہے, ٹھیک ہے پاؤں جل بھی گیا تو ان کو عشق و مستی میں ایسے گم ہوتے تھے کہ وہ جلنے کی پرواہ نہیں ہے, سڑ جائے پاؤں, کیوں واقعی جلتا ہے وہاں پاؤں. اب تھوڑی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی شدید گرمی ہوتی ہے, اور جب فرش تپتا ہے نا تو جن کا جوتا تھوڑی دیر گم ہوتا ہے یا تھوڑی دیر ایسے رہنا پڑتا ہے بغیر ننگے پاؤں بغیر جوتے کے, ان کو پتہ ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے. تو ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے, تو اس لیے اپنا انتظام کر کے نا ننگے پاؤں رہنا. ٹھیک ہے جوتے نہ پہنے, لیکن وہ موزے چمڑے کے پاؤں کو بچانے کے لیے وہ ضرور پہن لے. تو ہو سکے تو اس انداز میں ننگے پاؤں چلیے. اور مسجد نبوی پر حاضر ہو کر پہلے صلاۃ والسلام عرض کیجیے, اور جب داخل ہونے لگیں مسجد نبوی میں تو پہلے ایک تصور میں حضور سے اجازت لے لیں کہ مجھے اجازت ہے, میں حاضر ہو سکتا ہوں. اب تصور ہی میں سمجھیے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے. نہایت خشوع خضوع سے روضہ اقدس پر حاضری دیجیے. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیجیے. قبلہ کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں. اب اس کی نشانی کیا ہے؟ لوگ وہاں یہ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. جو بڑا سوراخ ہے نا گول سا, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا ہے تو یہاں یہ حضور کا ادھر ہوگا چہرہ مبارک, یہ مواجہ شریف ہے. تو باقی جو چھوٹے ہیں تو وہ پھر وہ ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم, وہ والا ہوگا. تو یہاں وہاں جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بڑے سوراخ ہیں, بڑی جگہ بنی ہوئی ہے سونے کی, تو یہ پھر یہ ہوگا, تو یہ چھوٹے سوراخ ہیں, تو یہ اپنے پاس سے وہ اندازہ لگا کے یا دیکھا دیکھی, یا وہاں دیکھیں گے لوگ یوں کر رہے ہیں تو سمجھتے ٹھیک ہے پھر یہی ہوگا, باقی لوگ بھی ادھر آ کے سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر یہی جگہ ہوگی مواجہ شریف. تو وہ مواجہ شریف نہیں ہے جہاں عموماً لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صلاۃ والسلام عرض کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہے سونے کے وہ کیل سا لگا ہوا ہے, دروازہ نما اس طرح کی وہ کھڑکی نما جگہ ہے, اور وہاں ایک کیل سا لگا ہوا ہے, تیر نما چھوٹا سا نشان ہے, تو وہ جگہ ہے مواجہ شریف. تو حاضری وہاں دے خشوع خضوع کے ساتھ قبلہ کو پیٹھ کر کے ہاتھ باندھے. اب دیکھیں کہ ہاتھ باندھنے میں اگر وہ شرطے یا وہ جو عام سٹاف ہے نا اگر شور کر رہا ہے, یا خصوصاً مولوی صاحبان جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں, وہ یلا یلا کرتے شرک بدعت یوں کر کے آ کے ہاتھ نہیں باندھنے دیں گے بعض کا. اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں اور وہ شور شرابہ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ باندھنے سے, تو ٹھیک ہے پھر ہاتھ سیدھے رکھ کے بھی. اب فوج میں بھی یہ بھی ایک ادب کا انداز ہوتا ہے کہ بالکل اسے ہوشیار, ایک ہوتا ہے آسان باش, ہاتھ پیچھے باندھ لیتے ہیں, ہوشیار بالکل ہوشیار. بڑے افسر کے سامنے بھی نا یہ انداز ہوتا ہے. تو کئی ملکوں والے یہ انداز بھی رکھتے ہیں, کیونکہ ان ملکوں میں ادب کا یہی انداز ہے, بالکل ہوشیار, بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہیں. تو کئی لوگ علماء کرام دیکھے, مفتیان کرام بھی دیکھے کہ ٹھیک ہے اگر وہ یوں نہیں ہاتھ باندھنے دے رہے, ہاتھ پکڑ کے باز کر ایسا کر دیتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو حضور کی بارگاہ میں ہماری وجہ سے شور ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. تو ٹھیک ہے پھر سیدھے ہی صحیح, سیدھے پہ تو اعتراض کسی کو نہیں نا. تو بالکل آسان ہوشیار پوزیشن میں. اور ساتھ کئی ملکوں کا انداز ترکی والوں کا ہوتا ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے حضور کی حاضری میں. تو ٹھیک ہے ہاتھ والا ادب وہ نہیں کرنے دے رہے, تو باقی تو ہے نا ہوشیار والا اور دل پہ ہاتھ رکھنے والا. اس انداز میں عاجزی کے ساتھ حاضری دیتے, عموماً اس پہ وہ کوئی نہیں روکتے. اس دوران
دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کیجیے. جب تک مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو ایک سانس بھی بیکار نہ جانے دیجیے. ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد شریف میں بطہارت حاضر رہیے. نماز اور تلاوت اور درود میں وقت گزاریے. دنیا کی بات کسی مسجد میں نہیں کرنی چاہیے اور وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے. مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنے، اس پر وعدہ شفاعت ہے. یہاں ہر نیکی 50,000 کے برابر ہے. 50,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کیجیے. کھانے پینے کی کمی ضرور کیجیے. جہاں تک ہو سکے صدقہ کیجیے. شہر میں خواہ شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد خضرا پر نظر پڑے فوراً ہاتھ باندھ کر ادھر رخ کر لیجیے. منہ ادھر کر کے صلاۃ والسلام عرض کیجیے. اس کے بغیر ہرگز نہ گزریے کہ خلاف ادب ہے. لیکن لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے. دور سے دیکھتے رہتے ہیں گنبد خضرا کیونکہ دور دور سے نظر آتا ہے. بعض کا دیکھیں 2-2 3-3 کلومیٹر دور سے بھی نظر آتا ہے. تو جب بھی کہیں بھی ہوں، بائی روڈ پہ گھوم رہے ہوں، ہوٹل سے باہر نکلیں، کہیں آگے پیچھے ہوں، نظر گنبد خضرا پہ پڑ گئی رک جائیں، فوراً ہاتھ باندھ کے درود السلام پڑھیں. پھر آگے جب جب نظر پڑے روضہ انور پہ فوراً رک جائیں، ہاتھ باندھیں، درود پاک پڑھیں. اس میں بڑی بے احتیاطی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. قبر کریم کو ہرگز پیٹھ نہ کیجیے. وہاں کی زبردستی پیٹھ کرواتے ہیں. ادھر منہ کیا ہو نا، ادھر قبلہ کی طرف منہ کرو. یہ تو کعبے کا کعبہ ہے، ادھر کیوں پیٹھ کریں؟ کوشش کریں ادھر حضور کے روزے کی طرف، قبر مبارک کی طرف پیٹھ نہ کریں. اور حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ پیٹھ کرنی پڑے. جو سیانے عاشقان رسول ہوتے ہیں نا، وہ ایسی جگہ نماز کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں قبلہ بھی ادھر ہو، روزہ بھی سامنے ہو. روزہ انور بھی سامنے ہے، قبلہ بھی اسی طرف ہے، ادھر نماز پڑھیں گے. ورنہ یوں ہٹ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے مثلا یہاں روزہ مبارک ہے تو ویسے ہٹ کے یہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے یہاں. امیر علیہ السلام کو عموماً دیکھے کہ وہ ایسی جگہ کہ کعبہ بھی ادھر ہی ہے، کعبے کا کعبہ بھی ادھر ہی ہے، دونوں اسی طرف رخ کر کے نماز بھی یہیں پڑھتے ہیں اور عموماً بیٹھتے بھی ہیں. ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں روزہ انور بھی سامنے ہو، کعبہ بھی اسی طرف ہو، وہ جگہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسی کرنی چاہیے. زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. نہیں اے زائر مدینہ، زائرین مدینہ، اگرچہ مدینے کی محبت اور اب تک محبوب سے جدا رہنے کی تڑپ اس بات پر تمہیں ابھار رہی ہے کہ بس اب روزے کی جالیوں سے چمٹ جائیں اور در و دیوار کو سینے سے لگا کر روئیں. مگر دیوانگی کا یہ انداز ادب کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کا دربار ہے. یہاں ادب ملحوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے دیوانگی ہوگی، تڑپ ہے کہ ساری زندگی نہیں آ سکے، اب اس تڑپ میں وہاں جا کے چیخنا رونا چپک جانا جالیوں سے. ٹھیک ہے دیوانگی اپنی جگہ، لیکن نہیں اس بارگاہ میں بالکل سنبھال کے، نہ اونچی آواز ہو، دل کو سنبھال کے ادب سے نگاہیں جھکا کے حاضری دینی ہے. تو اللہ پاک با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ